پیر علی لجپال علی اکدی پہچان علی پیر علی لجپال علی اکدی پہچان علی جے کو رب سدیا انسانہ نے اتے او انسان علی ہے میں آدم جاندے روک تو سارا جگ ڈرگا جاندے روک تو سارا جگ ڈرگا اور رب دا شیر علی ہے دو لفظاں وچ میں گال مقاماں ساڈا دین ایمان علی لو جی ان جناب دے سامنے لاما ذوالفقار نقوی کراچی نجم شرازی سید جی صحیح اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساعہ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزق طوعا و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد معجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی الحمد لأہلہی والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین صلوات سارے صاحبہ انتہائی واجب الاحترام سامعین سالانہ مجلس اعزا جس سے خطاب کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانی آنے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے پروردگار اپنے خزانوں سے اس قدر نوازے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک جاری و ساری رہے جتنے دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں پالنے والے تو دلوں کے بھید بہت بہتر جانتا ہے تو اس سے بہتر کون ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہو معبود التماس کرتا ہوں کہ دل میں مچلنے والی تمام دعاؤں کو یک جنبش قلم مستجاب فرما میرے اللہ جو امام حسین کے روزے پر زوار ہیں انہیں زندہ سلامت خیریت اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچا جو متمنی زیارات ہیں انہیں پر انوار روزوں کی زیارت کا شرف عطا سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور فرما ہمیں ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں حضور آج کے خواہش ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کی زیارت کا ایک راز پیش کروں کربلا کی زیارت کا ایک راز آپ کی سماعتوں کے لیے ذرا سی زحمت فرما لیجئے کہ اٹھ کر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ایک ماحول بن جائے گا بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں مہربانی ہوگا جزاک اللہ ایک راز آپ کی سماعتوں کے لیے ذرا سا بسم اللہ ذرا سا آگے آ جائیں گے مہربانی کریں گے ذرا ماحول بن جائے گا
آپ کی طرف بسم اللہ، اللہ آپ کو زندگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਜੇ। جناب آپ کی مہربانی، آپ کا پیار ہے، یہ آپ کا پیار ہے، یہ آپ کا پیار میرے لیے بادشاہوں کے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اولاد کے سکھ دکھائے، چین دکھائے، سہرے دکھائے، میری دعا۔ حضور علی راز پیش کر رہا ہوں زیارت امام حسین کا، لیکن پہلے ایک بات سن لیجئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خبردار ہماری فضیلت کسی کم ظرف کے آگے بیان نہ کر دو۔ تہذیب سکھائی معصوم، تہذیب سکھائی، خبردار کسی کم ظرف کے، تہذیب سے قیمتی سرمایہ کسی کم ظرف کے آگے بیان نہ کر دو۔ فرمایا کم ظرف کے آگے بیان کرو گے قیامت ہو جائے، یا بدبخت پیچھے رہ جائے گا یا پھر آگے بڑھ جائے گا۔ معصوم نے فرمایا پیچھے رہ گیا میری فضیلت کے معاملے میں تو برباد ہو گیا، آگے بڑھ گیا تو برباد کا برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ برداشت ہی نہیں کر سکتا؟ پر نہیں، سماعت فرمائیے کہ یاد رکھنا ہماری فضیلت یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا، زبان عصمت ہے، معصوم کی زبان ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص یہاں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، کیمرہ اپنی طرف سے بات کرے اور یہ کہہ دے یہ معصوم کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب اس نے معصوم پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگر کوئی واجب روزہ رکھے ہوئے معصوم پر جھوٹ باندھے اس کا واجب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ معصوم کی اتنی عزت ہے۔ میں زبان عصمت سے یا تو ہماری فضیلت مرسل نبی برداشت کرے گا یا ملک مقرب، عام ملک نہیں، یا ملک مقرب یا مرسل نبی۔ فرمایا یا تو ہماری فضیلت کا وزن مرسل نبی برداشت کرے گا، سنیے گا، یا ملک مقرب۔ فرمایا یا وہ مومن ہماری فضیلت برداشت کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، دل کا پروردگار نے امتحان لے لیا۔ یہ کیسے ہے کہ مومن کے دل کا امتحان لے لیا اور مومن برداشت کرے گا؟ وہ جو خاص ہے جس کے دل تو سب کے ایک جیسے ہیں، سب کے دل گوشت کے ہیں، سب کے دل خون کے ہیں، یہ کیا کہ مومن برداشت کر لے گا فضیلت دوسرا گھبرا جائے گا؟ اس کی کیا وجہ؟ اس راز سے معصوم پردہ ہٹا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے در سمین، آقا حافظ رجب برسی کی کتاب ہے در سمین۔ اس کتاب میں حافظ رجب برسی علیہ الرحمہ نے قرآن کی 500 آیات کو ثابت کیا ہے یہ مولا علی کی ولایت کے لیے ہے۔ کتاب کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، میں نے حوالہ ریکارڈ کروا دیا ہے، در سمین آقا حافظ رجب برسی علیہ الرحمہ، ترجمہ بھی ہو گیا، اردو بازار میں مارکیٹ میں موجود ہے۔ اور دل تو ہے، یہ سب کے دل ہے، سب کے دل ہے، تو وہ دل کیسے برداشت کر لیں گے، دوسرا دل کیسے برداشت نہیں کرے؟ بحث ہو رہی ہے اس بات پر کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے نازل کر دیتا، پڑھی جا رہی ہے، میں اگر قرآن کو نازل کر دیتا پہاڑ پر تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر میں اسے پہاڑ پر، ہمالیہ پر، کیٹو پر، مثال کے طور بڑے پہاڑ پر میں اتار دیتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ میں اسے اتار دیتا پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ، پھر میرے حبیب میں نے اتار دیا اسے تیرے دل پر۔ ذرا دل کو سمجھ لیجئے گا، ذرا دل کو، اگر میں پہاڑ پر اتار دیتا تو آقا حافظ رجب برسی در سمین اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود، اگر میں اسے اتار دیتا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے حبیب میں نے اتار دیا اسے تیرے دل پر۔ معصوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس سے کیا مراد
لے رہے ہو تم؟ کہا مولا اس سے مراد یہ اللہ کہہ رہا ہے میں قرآن کو اگر اتار دیتا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کرتا تھا، میں نے حبیب تیرے دل پہ مسکرا کے کہا ایسا نہیں ہے۔ کہا مولا کیا؟ کہا اللہ کی مراد کہ اتار دیتا پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس سے مراد قرآن نہیں میرے جد علی کی ولایت ہے۔ میرے جد علی کی ولایت ہے کہ اگر میں پہاڑ پر اتار دل، حبیب تیرے دل نے برداشت کر۔ یہ کیا بات ہے؟ مومن کا دل برداشت کر لے ورنہ گھبرا جائیں گے، پھٹ جائیں گے کلیجے، کیا ہو جائے؟ یہ مومن کا دل عجب کیفیت ہے۔ پہلی بار یہ راز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ یہ مومن کا دل کیسے؟ دل تو قبلہ سب کے گوشت کے ہیں، سب کے خون کے، آپ برداشت کر لیں گے، وہ برداشت نہیں کریں گے، یہ کیا؟ اب اس دل کے معاملے کو سرکار امام صادق نے فرمایا مولا دل تو سب کے ایک ساتھ، تو یہ برداشت کر لیتے ہیں ولایت علی کے نام، فضیلت علی کو، دوسرے نہیں۔ عجب رات معصوم، میں اپنے ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، پہلی بار سن رہے ہیں۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھو ایسا مت کہو کہ سب کے دل ایک جیسے ہیں، مولا گوشت کے بنے خون کے؟ کہا نہیں، گوشت سے خون سے دوسروں کے دل بنائے۔ یاد رکھنا اللہ نے ہمارے شیعوں کے دل گوشت اور خون سے نہیں، ہم آل محمد کے نور سے بنائے۔ حوالہ میں نے پیش کیا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اتوار، پہلا اتوار مارچ کا، سرخ کلاں حاضری دوں گا مارچ کے پہلے اتوار انشاءاللہ صبح 11 سے 12 انشاءاللہ وہاں حاضری دوں۔ کیا ہے مطلب راز کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھیے تھوڑا، میں آپ کو کربلا کا ایک راز کرا جو میرا عنوان۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے اور آپ کے 4000 صحابہ بیٹھے ہوئے۔ کتنے اسٹوڈنٹ تھے؟ 4000 اسٹوڈنٹ تھے جو ایک وقت میں مولا سے درس لیتے تھے۔ قبلہ 4000 منہ سے کہنا آسان ہے، 4000 آپ کے طالب علم بیٹھے ہوئے، ایک ایک ان کا نام ہے، ایک ایک کے عظیم علمی کارنامے ہیں۔ وہ ذرا ابھی معصوم پر باقاعدہ کئی جلدیں آ گئی ہیں، وہ ذرا پڑھ کر دیکھیے کتنا بڑا مکتب تھا۔ اور میں نے اس لیے کہا کہ پڑھ کر دیکھیں، آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، آپ سنی ہیں سنی رہیں، لیکن ذرا میرے امام صادق ایک مدرسے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج پوری دنیا میں کہیں علم کا چراغ روشن ہے تو وہ میرے اسی امام صادق کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اسی بسم اللہ، ہر شعبے میں، یعنی ہر شعبہ علم میں کام کیا معصوم، وہ سب بیٹھے ہوئے۔ اب سماعت فرمائیے، میں پڑھنے جا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میری انوالومنٹ ہے، جب تک میں انوالو نہ ہو جاؤں تو پڑھنے کا لطف نہیں ہے۔ لطف یہی ہے کہ یہاں سے پڑھا جائے، یہاں سے سنا جائے، یہاں سے پڑھا جائے، پھر دھندا ہو سکتا ہے ذاکری نہیں ہو سکتا، ادھر سے پڑھا جائے، ادھر سے پڑھا جائے۔ وہ سب اسٹوڈنٹ بیٹھے، ایک شخص اندر آ گیا، مولا کو سلام کیا، فرزند رسول میں نا حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سلام کر رہا ہوں، راز سنیے، دیکھیں کیسے راز کس طرح بڑھتا، آپ کو سلام کر رہے ہیں، دعا دے دیجئے، میں حج پر جا رہا ہوں۔ معصوم نے کہا اچھا ماشاءاللہ، جاؤ ضرور۔ یہ بتاؤ کبھی میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پر گئے ہو؟ آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میرے مقصد ہے کہ یہاں جوت بیدا۔ اچھا معاف کیجئے گا، ایک تکلیف دینا چاہتا ہوں، جو کربلا کے سوار ہیں ذرا سا ہاتھ کھڑا کریں، زحمت کی معافی۔ اچھا سید مجتبیٰ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، سعادات بانی ہیں، 3-4 آدمی۔ آج ایک دعا کرتا ہوں، آمین کہنا، آئندہ سال جب میں یہاں مجلس پڑھنے آؤں
انشاءاللہ. اور میں کہوں جو امام حسین کے روزے کے سوارے ہاتھ کھڑا کرے تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو نیچے رہ جائے. آمین بولے. آمین بولے. یقین کے ساتھ آمین کہیں, یقین کے ساتھ کہیں. پریشانوں کے کیا ہے کیا نہیں ہے, نہیں بھائی یقین سے کہیں. پھر دیکھیں, یہ بتاؤ حج پر جا رہے ہو ماشاءاللہ جاؤ, کبھی میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پہ بھی گئے ہو؟ اس نے پلٹ کر کہا فرزند رسول میں نے آپ کے سامنے حج بیت اللہ کی بات کی ہے, آپ حج بیت اللہ کے مقابلے میں قبر حسین کی زیارت کی بات کر رہے ہیں. ارے کہاں حج بیت اللہ, مطلب یہ کہاں حج بیت اللہ, مطلب یہ جو لہجہ میرا, اور کہاں قبر حسین, یعنی کہنا وہ یہ چاہتے. معصوم نے کہا سنیے گا تسلی سے, فرمایا یاد رکھ اسے, یاد رکھ, آپ متوجہ ہیں, یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب بھی ایک حج کے برابر ہے. کہنے لگا فرزند رسول قبر حسین کی زیارت کا ثواب بھی ایک حج کے برابر ہے. معصوم نے کہا ہرگز نہیں, یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب 7 حج کے برابر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھیا میرے 7 حج کے برابر. فرزند رسول قبر حسین کی ایک, وہ سامنے کھڑا ہے معصوم ممبر لوگ, قبر حسین کی. بھیا یہ جو میرے دائیں طرف میری اگر آواز سن رہے ہیں, میں ذاکر بول رہا ہوں جو مجلس پڑھ رہا ہوں, جو میرے دائیں طرف ہیں سیدھے ہاتھ پہ ان کی آواز مجلس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. آپ مہربانی فرمائیں, مہربانی فرمائیں. جو شامل کنات کے پیچھے وہ باتیں بہت تیز آواز میں کر رہے ہیں جناب, بہت تیز آواز میں بول رہے ہیں, آپ مجلس سن نہیں رہے تو چپ رہیے پلیز. سارا ماحول مجلس کا ہے, آج کا اجتماع, یہ دور دور سے مہمان صرف مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں. بس سر اب آپ کی یہیں سے آواز دیں, صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل, آپ تسلسل خراب کر رہے ہیں. فرزند رسول قبر حسین کی ایک, یہ فرزند, آپ متوجہ رہے گا, بڑا حیرت انگیز. فرزند رسول ایک زیارت حسین کی قبر کی 7 حج کے برابر. معصوم نے کہا ہرگز نہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے آپ, اللہ سواری نصیب کرے حسین کے روز. جی ہرگز نہیں, یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 70. جزاک اللہ یا علی بادشاہ, یا 70 حج کے برابر. کہنے لگا ایک زیارت قبر حسین کی 70 حج کے برابر. 70. معصوم نے کہا ہرگز نہیں, یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 700 حج کے برابر. 700 حج کے برابر قبر حسین کی ایک زیارت. 700 حج کے برابر, 700. معصوم نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج مقبولہ. اللہ, سبحان اللہ. میں بول, اللہ سواری نصیب کرے, اللہ آپ کو روزہ حسین کی زیارت نصیب کرے. 70,000. اچھا مقبولہ, معصوم نے جملہ آپ سمجھتے ہیں, بچے سمجھ لیں. مقبولہ کیا فرمایا معصوم نے؟ حاجی جب حج کر کے آ جاتے ہیں پھر پلاسٹک کی شیشی میں آب زمزم 4 کھجوریں آپ کو تحفہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جناب کیا کہنے, وہ تحفہ لیں اور دعا کریں کہ حج پڑھایا ہوں اب اللہ قبول بھی کرے.
आज पढ़ तो आया हूँ, अल्लाह कबूल भी कर ले। मेरा मासूम फरमा रहा है कब्र हुसैन की एक ज़ियारत का सवाब 70,000 हज। फरमाया मैं मोहर लगा रहा हूँ, कबूल है, कबूल है, पहले ही मोहर है। सुभान कांपने लगा, चेहरा जर्द हो गया, पीला, आंखें पथरा गई, मौत के पसीने आ गए, कांपने लगा। कांपते कांपते बिल्कुल मौत के आसार। 70,000 हज मकबूला, एक कब्र हुसैन की ज़ियारत, 70,000 हज मकबूला। कांपते कांपते लरसते बज़्म फर्जंदे रसूल से भाग गए, निकल। मासूम मुस्कुरा कर देखते। फिर जो आप जैसे मार्फत वाले बैठे थे, का कुर्बान जाए, कुर्बान जाए, सैयदा के लख्ते जिगर कुर्बान जाए। आप तो वो ज़ियारत हुसैन की फजीलत पढ़ दी, चैन आ गया, करार आ गया। वो जो 4,000 था, मौला वो आप मिंबर पर तशरीफ फरमा, वो ज़ियारत हुसैन की समाअत फरमाए, वो ज़ियारत हुसैन की फजीलत पढ़ दी। मासूम ने कहा क्या पढ़ा है मैंने? सुनिए क्या पढ़ा? मौला आपकी जूतियों पर सदके जाए, आज तो आपने पढ़ा हुसैन इब्न अली की कब्र की एक ज़ियारत का सवाब 70,000 हज मकबूला। तवज्जो रखिएगा, मासूम ने फरमाया हरगिज़ नहीं। कोई सुनने वाले में सुनिए, हरगिज़ नहीं। वो जो 4,000 तालिब इल्म बैठ, बेटा सुन रहे, वो जो 4,000 तालिब इल्म बैठ, हरगिज़ नहीं। मौला आपने पढ़ा एक कब्र हुसैन की ज़ियारत का सवाब 70,000 हज मकबूला। मासूम ने कहा एक सामने से तवज्जो, 70,000 हज मकबूला आपने बयान। मासूम ने कहा अच्छा, याद रखो ये जो फजीलत पढ़ी है ना हुसैन की सवारी की 70,000 हज मकबूल, ये फजीलत तो उसके ज़र्फ के मुताबिक पढ़ी है, ज़र्फ के। सुभान अल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। ये जो मैंने फजीलत पढ़ी है 70,000 हज मकबूला, ये तो उसकी ज़र्फ के मुताबिक पढ़ी है। इससे ज्यादा पढ़ देता कलेजा फट जाता, यहीं पे गिर के ढेर हो जाता, मर जाता। मौला कुर्बान जाए, इसका मतलब कुछ और भी ज़ियारत हुसैन की फजीलत मौला बयान कीजिए ना, तो मौला बयान कीजिए, तवज्जो है मौला, फिर और बयान कीजिए ना। मौला बयान फरमाया, सुनो क्या पढ़ा मैंने? आपने इरशाद फरमाया 70,000 हज मकबूला हुसैन की कब्र की। इरशाद फरमाया याद रखो उस इज्जतों वाले रब की कसम जिसने मेरे जद को नबूवत मुझे इमामत अता की है। जब हुसैन का ज़वार हुसैन के कब्र की तरफ चलता है, ज़वार के एक एक कदम पर अल्लाह 70,000 हज का सवाब अता करता है। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब तैयारी कर ले करबला के लिए। आज मजलिस इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अब तैयारी कर ले। ये ना सोचिएगा ये मामला है या वो मामला है, नहीं 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 नहीं। भाई की शादी है, कहें करबला से आकर करूंगा। बहन की मंगनी है, कहें करबला से आकर करूंगा। समझे, हर काम से मुकद्दम करें। सुभान अल्लाह, आप क्रिया करने लग गए। ये मार्फत है, ये मंजूरी है। जी हाँ, ये कोई लॉ का लग जाना है। याद रखना, हुसैन की ज़ियारत पैसों से नहीं है, नहीं पैसों से होती। कितने करोड़पति पड़े हुए हैं, ये कहते हैं इस साल जाएंगे, इस साल नहीं जाते। हर साल करबला में हमें वो लोग मिल जाते हैं जहाँ यहाँ पर जिनकी जेब में 1 रुपया भी कभी नहीं देखा। नहीं, पैसों से नहीं है। हुसैन की सवारी पैसे से हरगिज नहीं है। समझिएगा मेरे मोहतरम, मैं कुछ राज पढ़ना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी हज पर गए हैं, इतना खर्चा चाहिए करबला के लिए? बिल्कुल नहीं। सुनिए,
یہ ذی الحج میں حج ہوا ہے نا، محرم، یہ ذی الحج میں حج ہوا ہے. کتنے حاجی گئے ہیں حج پڑھنے کے لیے؟ تقریباً 24 لاکھ. حج پر کتنے تھے حضور؟ تقریباً 24 لاکھ کے قریب بتا رہے ہیں تعداد، 23-24 لاکھ تھا. یہ صرف پاکستان سے نہیں تھے 24-23 لاکھ جی، بسم اللہ، پوری دنیا کے مسلمان حاجی حج پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہاں کی حکومتیں اور دولتیں وہ بھی لگی ہیں. جس ملک کے حاجی گئے ان کی وزارت مذہبی امور بھی لگی ہوئی ہے کہ حاجیوں کو پرابلم نہ ہو. جو بھی حاجی واپس آئے ہیں، ایروپلین کے مسائل اپنی جگہ، خبریں آئی حاجی اتنے وہاں پھنس گئے، ان کا سامان رہ گیا، اس کی مصیبت آ گئی، مسلسل خبریں شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، 9-10 ذی الحج سے. پھر جناب علی یہ خبریں ہیں، جیسے حاجی اترے، کیمرے مین گئے ٹی وی کے، جناب کیسا رہا؟ انہوں نے کہا کیا رہا؟ وہاں بھوکے رہ گئے، وہاں پیاسے رہ گئے، وہاں روٹی نہیں تھی، وہاں پانی. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے 40واں 40-20 سفر، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. 25 لاکھ نہیں، 6 کروڑ زائر تھے حسین کی قبر پر. کتنے؟ 25 لاکھ نہیں، 25 لاکھ، 24-25 لاکھ. جب واپس آئے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ بستر نہیں ملا، ہوٹل نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، پیاسے رہ گئے. 6 کروڑ افراد کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. زوار کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھ لینا، ایک ایک زوار کے پیچھے 25 آدمی ہاتھ جوڑ رہے تھے، کھانا میرے پاس کھاؤ. مجلس کا رنگ اور ہو گیا، مصطفیٰ شاہ، مجلس کا رنگ اور ہو گیا. اللہ آپ کو زندگیاں دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ لے جائے اسی طرح روتے روتے گریا. آپ دعا مانگے اللہ لے جائے، دعا سے ہے جی. قبلہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہاتھ، اور تجربہ کرنا، جائیں تجربہ کرنا. جو زوار گئے میں غلط کہوں تو آپ کھڑے ہو جانا، مجھے کہنا نہیں نقوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. تجربہ کرنا. میں نے کیا 3 دن میں 3 راتوں میں، ویسے 4 راتیں کر رہے ہیں، 5 راتیں کر رہے ہیں. نجف اشرف سے کربلا تک کتنی راتیں درمیان میں؟ 5 راتیں یا 4 راتیں اور 4 دن آپ کو چلنا ہے. چلتے چلتے سوچئے کہ ابھی نا مجھے ایسا ہے کہ میں کھانا نہیں کھانا چاہتا. خود ہی سوچیے بندہ، ذرا گرم دودھ مل جائے تو وہ پی لوں. ایسے دل میں بھائی، ادھر آپ نے سوچا برابر سے آواز آئے گی دودھ حاضر. زوار کھڑے ہوئے ہیں، میں جھوٹوں تو بتائیں. قبلہ آپ کو نہیں، میں نا آج ناشتے میں نا زعفران کھانا چاہتا ہوں. ادھر سے آواز آئے گی یہ لیجئے زعفران. یعنی دل میں آپ نے کہا ہے. واہ میرے لجپال آقا، واہ میرے قبلہ جی، میں ممبر پر ہوں، میں کیا کیا چیزیں بیان کروں کہ کس طرح. یعنی ادھر آپ نے رستے میں کچھ چیز کھائی ہے، اندازہ لگائیے، باریکیوں پہ نظر دیکھیے اس میزبان کی جس نے بلایا ہے. اس میں یہ باریکیاں ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا. آپ نے کچھ کھایا ہے نا، ایسے کوئی چیز کھائی ہے. اچھا، کھاتے ہی انسان کیا سوچتا ہے؟ ادھر ٹیشو پیپر. یعنی ادھر آپ کے ہاتھ سے کھانا ختم ہوا، ادھر سے برابر یہ ٹیشو پیپر لے لیجئے. اللہ اکبر. سید ایک بچی، اتنی بڑی بچی، وہ کالا حجاب پہنتے. تو میں نا چلتے چلتے، کرسیاں رکھی ہوتی ہیں قالین پہ، میں بیٹھ گیا. تو وہ بچی کو میں دیکھ رہا ہوں، ادھر میرے سامنے کھڑی ہے. ایسے کروڑوں افراد ایسے آ رہے ہیں نجف، بس ساری سر نظر آتے ہیں، ایسے آ رہے ہیں ایسے. وہ نا ٹرے ہے، اتنے سید اسٹیل کے گلاس ہیں، ان میں نا اس نے دودھ رکھا ہے. ہر زوار کے آگے جاتا ہے، ہر زوار. اچھا، جو زوار اس کا ٹرے سے اٹھا کے دودھ پی لیتا نا، اسے دیکھ کے کہتی ہے شرف لنا، آپ نے ہمیں عزت دے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھتا رہوں شاہ جی، پڑھتا رہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو زندگیاں دے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. تو کربلا ہی پہنچ گئے آپ اللہ، تو کربلا ہی پہنچ گئے آپ اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ.
70 ہزار حج کس پر؟ ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر 70 ہزار حج کا ثواب۔ جانتے ہیں کربلا کیا چیز